اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عقیل سبزئی مخاطب ہوں سنو پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست ریڈیو پاکستان کے ایف ایم اور سنو پختونخوا کے تمام ایف ایمس کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو میری جانب سے، پشاور کی جانب سے سلام پہنچے۔ پاکستان کے اندر بہت سے چیلنجز ہمیں درپیش ہے، ریاست کو بھی، اہل سیاست کو بھی، اہل صحافت کو بھی اور عوام کو بھی، مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بات نیت کی ہے، بات ہماری ترجیحات کی ہے، بات ہماری پالیسیوں کی ہے۔ شکر ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ پاکستان سفارتی سطح پر اور پاکستان دفاعی صلاحیتوں کے تناظر میں دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج عالمی یوم آبادی منایا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنل جو ایک فہرست ہے اس کے مطابق پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں یا 6واں بڑا ملک ہے، مگر بات صرف آبادی تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان کو قدرت نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سابق حکمرانوں نے بوجوہ پاکستان کی ان صلاحیتوں سے یا ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ماضی کا قصیدہ یا نوحہ لے کر بیٹھ جائیں اور آج کے دن ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تمام پاکستانیوں پر، اس سے خود کو برالذمہ قرار دے دیں۔ خلیل جبران نے فرمایا تھا، لبنان کے بہت بڑے اسکالر تھے اور دنیا نے تقریباً 75 زبانوں میں ان کے اقوال کو ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو قوم ماضی میں رہتی ہے ان کا حال نہیں ہوتا، اور جو حال پر توجہ دیتے ہیں ان کا مستقبل بہت شاندار ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی بطور ریاست، بطور اہل سیاست، بطور عوام جس کو ہم شہری کہتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا مستقبل آج سے بہتر ہوگا، بلکہ اسی ہی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہماری اولادوں کی، ہماری نئی جنریشن کی مستقبل، ان کی سلامتی اور ان کے خود مختاری مشروط ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو سیکیورٹی ذرائع ہے ان کی جانب سے بلوچستان سے اپڈیٹس آئی ہے، سب سے پہلے اسی ہی سے ابتدا کرتے ہیں، پھر خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات کار ہے، اور آج ہی ایک امریکن تھنک ٹینک نے جو کچھ بتایا ہے، تمام مواد، یہ تمام اطلاعات، یہ تمام معلومات آج کے پروگرام کا حصہ ہے، اور ان تمام ایشوز پر ہمارے ساتھ 3 بہت معتبر لوگ اظہار خیال کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ تجاویز کا تبادلہ کریں گے، معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، بلکہ جو ایک وے آؤٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نکلنا کس طرح ہے بعض مسائل کو لے کر، ان کے حل کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک ریاست، ہمارے مہمان اس پر بھی بات کریں گے۔ فہمیدہ یوسفی صاحبہ جو کہ حال ہی میں بلوچستان کا دورہ کر کے کراچی پہنچی ہے، بہت اچھی تجزیہ کار ہے، ریسرچر ہے، وہ کراچی سے ہمیں جوائن کرے گی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مایا ناز اینکر پرسن اور میزبان ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ انڈین چینلز پر وہ انڈین تجزیہ کاروں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آج نے ہم نے ان کو بھی زحمت دی ہے۔ بلوچستان کے اندر گزشتہ چند دنوں سے آپریشن شعبان کے نام سے بلوچستان کی تاریخ کا غالباً سب سے بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ بڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن میں بلوچستان پولیس، فرنٹیئر کور، پاکستان فوج، جو ہمارے گوریلا گروپس ہیں جس کو ہم کمانڈوز کہتے ہیں، وہ پاکستان فضائیہ، یہ تمام قوتیں، تمام فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہے یا ڈیٹیلز آ گئی ہے چند منٹ پہلے، اس کے مطابق گزشتہ 2 دنوں کے دوران بلوچستان کے 6 مختلف علاقوں میں جاری اس آپریشن کے نتیجے میں 102 خوارج کو، دہشت گردوں کو، جن کو انڈیا، اسرائیل اور
ہمارے ایک پڑوسی ملک بدقسمتی سے، جس پر ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، افغانستان کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور یہ آپریشن جو آئی ایس پی آر کے ذرائع یا عسکری ذرائع ہمیں اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں، ان کے مطابق یہ آپریشن جاری رہے گا، اس میں کوئی وقفے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اور اس آپریشن کا فیصلہ گزشتہ روز جب کوئٹہ کے اندر اور واقعات ہوئے اور اس کے بعد زیارت میں پولیس کے اہلکاروں کو چند کو شہید کیا گیا، جن کو اغوا کر کے اس کے بعد پہاڑوں میں لے جا کر ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا کوئٹہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں، اس میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس آپریشن کا فیصلہ اس میں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے معاملات پر بھی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں میں ہے، ان کی جانب سے ایک بار پھر پولیس کو غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کے خلاف کارروائی سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود یہاں پر مہاجرین کی واپسی کے سلسلے کو تیز کیا گیا ہے۔ یہ وہی مہاجرین ہے جو کہ گزشتہ 40-50 برسوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر رہائش پذیر ہے۔ ان کی نسل یہاں پر پیدا ہوئی، وہ بڑی، انہوں نے تعلیم حاصل کی، بہت سے لوگوں نے اربوں کا کاروبار کیا، مگر اب چونکہ افغانستان کے اندر وہاں پر کوئی غیر ملکی تسلط قائم نہیں ہے، تو پاکستانی ریاست نے چند اور وجوہات کے علاوہ اس والے لاجک کی بنیاد پر بھی افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بلوچستان کے اندر حقوق کے نام پر جو دہشت گردی جاری ہے، اور جس کو ہم وحشت گردی کا نام دے سکتے ہیں، آپ کو شکایات ہے، آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے لیے مراعات مانگتے ہیں، اس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہے، لیڈرشپ ہے، وہاں پر ادارے ہے، وہاں پر اسمبلی ہے، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، مگر جس طریقے سے گزشتہ ایک ہفتے سے نہ صرف یہ کہ بلوچ بیلٹ کے اندر بی ایل اے وغیرہ نے کارروائیاں شروع کی ہے یا تیز کر دی ہے، کارروائیاں تو ان کی آلریڈی پہلے سے ہوتی آ رہی تھی، اس کے بعد ایک دوسرے پیٹرن کے طور پر کل بھی افتخار پردوس صاحب نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے اندر بی ایل اے کی سرپرستی اور حمایت کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے کی جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ داعش خراسان بھی پاکستانی ریاست اور بلوچستان کے عوام کے خلاف لڑنے میں یا اس پورے نیکسس میں شامل ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب تو اس میں دو رائے رہی ہی نہیں ہے کہ انڈیا کی جانب سے ان تمام سرگرمیوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ فہمیدہ یوسفی جو کہ جس طرح میں نے بتایا بھی کہ وہ بہت اچھی ریسرچر ہے، کراچی بیسڈ ہے، چند ہفتے پہلے یا چند دنوں پہلے وہ ریسرچرز اور ماہرین اور جرنلسٹوں کے ایک وفد کے ساتھ بلوچستان کے دورے پر گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں سے تمام چیزیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کی۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، کیسی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے، بس آج پشاور میں موسم ذرا بہتر ہے تو ہمارا موڈ بھی بہتر ہے۔ فہمیدہ آپ گئی تھی بلوچستان، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے آپ نے خیبر پختونخوا کے دورے بھی کیے، آپ نے انٹریکشن بھی کیا، نہ صرف یہ کہ عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، بلکہ جو لوگ یا جو حلقے یا طبقے پورے نظام کو چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہوتی رہی ہے، اور بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ جی آپ لوگوں نے بلوچستان میں جب آپ لوگ گئے، آپ گوادر بھی گئے تھے، آپ تربت بھی گئے تھے، آپ لوگ جی وہاں سے جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ایکسپیرینسز کو یا اپنی ویڈیوز وغیرہ کو جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتے آ رہے تھے۔ جی یہ بلوچستان میں واقعتاً حقوق کے نام پر جنگ جاری ہے، اس لیے کہ جی حقوق کے نام پر تو جدوجہد کی جاتی ہے، جنگ تو نہیں کی جاتی، اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس اس والے دورے میں وہ کیسا رہا؟ اچھا عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی۔ بالکل ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا رہا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیونکہ میرا آنا جانا زیادہ ہے، انٹریکشن بھی زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ بھی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں کہہ لیں ان کے ساتھ بھی،
تو نہیں ہم تو آپ کو اور نعمان خان صاحب کو جو ہے نا کراچی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ترجمان سمجھتے ہیں. ہمیں آپ سے بڑی مہربانی، امید ہے وابستہ ہیں. بہت مہربانی آپ کی. تو اوور آل ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا تھا. جس طرح سے تربت میں ہم نے دیکھا بے تحاشا گرمی تھی، لیکن وہاں لوگ اتنے مطلب اتنا ٹیلنٹ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا. اور ابھی میں نے کیونکہ مجھے ابھی لکھنا ہے اس میں، مگر کیونکہ ابھی جو سچویشن ایک دم سے بگڑی ہے بلوچستان میں، اور اس کے بعد سے جو ہمارا آپریشن شابان اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو وہ میں نے اس کو تھوڑا سا پاز کیا. مگر اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. تربت میں لوگ بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ساؤدرن بلوچستان جو ہے وہ اوور آل بلوچستان میں نسبتاً زیادہ پڑھا لکھا وہاں پر آپ کو لوگ ملیں گے. وہاں پہ بہت آپ کو پروگریسو لوگ ملیں گے، اور اسپیشلی وہاں کی فیمیلز جو ہیں بہت انڈیپینڈنٹ اور بہت جو ہے وہ آگے آگے کانفیڈنٹ ان میں بہت ہے، بولتی بہت اچھا ہے. اسپیشلی وہاں میں گائنولوجسٹ سے لے کلچرل کے لوگ وہاں ہیں، پہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں. ہاں بہت زبردست، بہت زبردست. تو یہی ہے، جیسے خیبر پختونخوا کا ایک اپنا مہمان نوازی کا ایک اس طرح کا مزاج ہے، تو ان کا مزاج بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا اس طرح ہے. پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ. 52 ہاں 53 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی جو ہے وہ وہاں کے ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز موجود تھے، اور زندگی جو ہے وہ روا دوا تھی. اور اب وکیل صاحب ذرا اس آپریشن کی طرف آ جاتے ہاں ہیں. جو ہاں. یہ آپریشن نہیں اس شابان ہے، آپریشن پر تبصرے سے پہلے یہ ضرور بتائیے گا کہ میں پشاور میں بیٹھ کر اے سی کے جی حامل ایک دفتر میں بیٹھ کر میں جی نے بلوچستان جاتا نہیں ہوں، مگر مجھے اس طرح کا جی میسج کنوے کیا جاتا رہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. آپ کراچی میں بیٹھ جی کر وہاں سے تبصرے کر رہی ہوتی ہے، مگر آپ پہ نے گراؤنڈ پر جا کر نہ لوگوں سے ملے ہیں، نہ آپ نے وہاں پر گوادر دیکھا ہے، نہ تربت دیکھا ہے، نہ خزدار دیکھا ہے. وہاں پر سڑکیں بھی نہیں دیکھے، یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی ہیں. کراچی اور پشاور تو پھر بھی جو ہے نا، یہ ہم لوگ پھر بھی حرکت کرتے ہیں. لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے جو جی سو کالڈ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان کے اندر جی بہت کم وقت گزارتے ہیں اور باہر جا کر یہ بلوچستان والا اور خیبر پختونخوا والا چورن بیچتے ہیں، تو جی آپ جی نے بالکل. یہ محسوس نہیں کیا کہ شاید ہمیں مس کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اندر بلوچستان میں؟ تو ایگزیکٹلی ہاں ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی یہ بالکل میں یہی کہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں تبصرے اور تجزیے دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہاں اسپیشلی ویلاگس دیکھ رہی ہوتی ہیں. جن ہاں لوگوں کو خیبر پختونخوا کا، جن لوگوں کو بلوچستان کے ٹرین کا، ان کی جو جغرافی ہے اور جس طرح سے وہاں پر گروپس موجود ہیں، جس طرح کی آبادی موجود ہے، جس ہاں طرح کی ایتھنیسٹی وہاں موجود ہے. ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹی ہے. ہر ایریا کا جو ہے ڈفرینٹ وہ ہے. وہاں پہ جو ٹریولنگ ہے وہ کس طرح سے ہے، لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کس ایریا کا کیا مزاج ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن بس وہ آ کے بتا دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تربت میں موجود تھی صحیح 53 ڈگری سینٹی گریڈ میں، اور وہاں پر جو نظام زندگی ہے بالکل جس طرح سے کسی اور سٹی میں تجزیوں کے ہوتے اور برعکس جس ہے، طرح سے تجزیوں کے برعکس ہیں. جی تجزیے بالکل بیکار تجزیے ہیں، ہوں بالکل غلط تجزیے ہیں. ہوں اور یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ سیکورٹی سچویشن وہاں پہ ظاہر ہے کہ الرٹ ہے، کیونکہ اس کے اصل میں اس کی جغرافیکل لوکیشن اس طرح ہے بلوچستان کی. ہاں اور ظاہر ہے جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بالکل جب دنیا کے جو ہے وہ سینٹر بنا ہوا ہے، ایران اور یو ایس اے کے درمیان پاکستان نے اتنا بڑا جو ہے وہ رول ادا کیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ افغانستان، انڈیا، اسرائیل وہ کیسے جو ہے یہ جو برداشت کریں گے. وسعت ہاں اور ان کا جو نیکسس ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے. ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کل انڈیا میں وہ وزیر جو ہے افغان کے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. اندازہ لگائے، تو اس اب سے آپ بڑا مذاق جو ہے نا، اندازہ اس کر سے لیں، بڑا مذاق ہمارے ساتھ نہیں کیا جا اندازہ کر سکتا لیں، تھا سننے والوں کے لیے. اندازہ ہاں کر لیں. اور جو ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی ہے، اپنے یہاں جگہ دی ہے، اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ اس کا بالکل صحیح. عقیل صاحب آپ کا ہاں جو صوبہ ہے سب سے زیادہ اس کا جو ہے وہ شکار ہوا ایسا ہے، ہی ہے. ہاں اس میزبانی کا شکار بنا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں، اور سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پہلے جو ہے ویلاگس کریں. آپ کو نظام کی مخالفت کرنا ہے کریں، ہاں آپ کو تنقید کرنا ہے ضرور کریں، لیکن پہلے خود تو آن گراؤنڈ جائیں. کیونکہ میں ہاں جاتی رہتی ہوں ہاں اور
آتی رہتی ہوں, آپ کے پاس بھی آتی رہتی ہوں, وہاں بھی جاتی رہتی ہوں, تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہاں کے ڈائنامکس کا جو ہے وہ زیادہ پتا ہے. صحیح. اور وہاں کے لوگوں کو, جب تک آپ وہاں کے لوگوں سے ہی بات نہیں کر رہے, آپ جو ہے وہ گوگل سے اٹھا کے, چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے, اور صرف ان ہینڈلرز سے جو ہاں کہ پاکستان کے ہی خلاف ہے, جن کو بالکل ایسا ہی پاکستان ہے. کی ریاست سے پرابلم ہے, جو ہاں ظاہر سی بات ہے وہ فیکٹرز بلوچستان کے بھی ہیں, وہ فیکٹرز خیبر پختونخوا کے بھی ہیں, اور وہی فیکٹرز, اینٹی فیکٹرز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور پروپیگنڈا اسی ہی کرتے ہیں. پیکٹر اور کو اور پیٹرن کو اب کشمیر میں آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہ تو کامیاب نہیں ہوگی وہاں. آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اور آپ کیا جی توقع رکھتی ہے؟ اس طرح کہ آپریشن کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہے وہ تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت کمپریہنسو ہے, بہت جی مینیجبل ہے اور بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے, اور ابھی تک 102 خوارج کو ایک تو گزشتہ چند گھنٹوں میں مارا بھی گیا ہے. جی بالکل. دیکھیں عقیم صاحب, کیا کہتے ہیں, یہ جو ہوتا ہے کہ جب آپ ناکام ہونے لگ جاتے ہیں, یہ جو ٹیررزم ہے, ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے رہیں, یہ جو جی ٹیررزم ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ بالکل. کوئی ایتھکس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ عام لوگوں کو نشانہ بنانے لگتے ہیں, جب آپ بینک چلانے لگتے ہیں, جب آپ سڑکیں بند کرنے لگتے ہیں, جب آپ معصوم لوگوں کو مارنے لگتے ہیں, اغوا کرنے لگتے ہیں, شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے جو ہاں ہے وہ ان کو قتل کرتے ہیں, پولیس والوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اپنے نوبلز کو, اپنے ہی نوبلز کو, اپنے ہی بلوچ بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ریاست کو تو اپنی رٹ قائم کرنا ہی ہے. ہاں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. بالکل. بلوچستان کسی جو یہ 4,000 5,000 6,000 جو بھی ان کا نمبر ہے, ان کے ہاتھوں یرغمال نہیں بن سکتا ہے, ہاں اور نہ ہی جو ہے ان کا کوئی نظریہ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ہے بہت سخت پریس کانفرنس دیکھی تھی, بالکل میں جو اس میں موجود تھا. بہت میں اس میں جی موجود, بالکل اس سے میں نے پہلے دیکھا جو تھا. تھا انڈیا کے رول کے بارے میں, تو میں اس میں موجود تھا خود. جی جی مجھے علم ہے اس ہوں بات کا. ہوں تو وہ جو ہوئی, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ وہ ان کی باڈی لینگویج اور غصہ کتنا زیادہ تھا. اس کے فوراً بعد آپ نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس دیکھا, جہاں پہ جو ہے فیلڈ مارشل خود موجود تھے, پی ایم جو ہے وہ خود موجود تھے, اور میں نے کسی دوسرے چینل پہ اسی وقت یہ کہا تھا کہ مجھے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے آپریشن لانچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور وہی ہوا ہے. یہ جو صحیح. آپریشن شابان ہے, یہ جو ایریا ہے, بیسکلی جو یہ ایریا ہے, یہ ایک بہت دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے. ویسے یہ قدرتی طور پہ بے تحاشا خوبصورت ہے, لیکن کیونکہ جو ہے یہ 35 سے 40 کلومیٹر ہے کوئٹہ سے, ہوں اور یہ جو ہے یہ یہاں پر آپ سمجھ لیں, کیونکہ اس کا جو جغرافی ہے وہ اس طرح سے ظاہر دشوار گزار ایریا ہے, پہاڑ ہے, گرینری ہے, اور راستے ہیں اس طرح کے, تو جو ہے یہاں پر سیکورٹی فورسز کے پاس بہت obviously مشکل آپریشن ہے. کمپلیٹ بہت انفارمیشن, جو بہت لوگ مشکل وار آپریشن ہے. رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کے آپریشن کتنی مشکل ہوتے ہیں. اور اچھا, لیکن ظہیر صاحب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی جی کہ یہ یہاں پر جو یہ آپریشن کیا گیا ہے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ایئر انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے, آپ کی ایئر ہاں اسٹرائک جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ان کے زمینی راستے بند کر دیے جائیں, محدود کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے ان پہ اسٹرائک کی جائے. اور اس آپریشن میں جو ایک اور آپ کو کمبائن ایک میں بات بتاتی جی چلوں کہ ایک بہت زبردست فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس میں پاک فوج تو اوبیسلی وہ کور ہیں, ایف سی شامل ہے, بلوچستان ہاں پولیس جو ہے وہ ایئر شامل ہے. تو فورس یہ شامل ہے, ایئر فورس بھی ایک شامل ہے. بالکل بالکل پاک فوج میں ایئر فورس اوبیسلی, فرنٹیئر کور, بلوچستان پولیس. تو یہ ایک انٹائر گورنمنٹ اپروچ ہے, جہاں پر گورنمنٹ آف بلوچستان, جہاں پر آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جہاں پہ آپ کی جو آپ کے جو نظام چلانے, یا آپ کہہ لیں کہ ہماری جو فوج ہاں ہے, ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ایک ہی کمانڈ کے تحت کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ 102 کا جو نمبر ہے وہ اوبیسلی اس ابھی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت اس کا ریاکشن کرنے کی, ابھی تو خیر یہ ظاہر ہے دمبا خود ہوں گے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ریاکشن کہیں اور جو ہے وہ شو کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے جو اسٹریٹجک میسیجنگ کل انڈیا سے آئی ہے, تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں وہ اس طرح سے جو ہے بالکل ہو ہماری سکتا ہے. ایریا کو وہ کرے. بالکل لیکن یہاں پر یہ بھی میں عقیل صاحب کہوں گی کہ ان سہولت کاروں کے جو نیٹ ورک ہیں, جو آپ کے لوکل نیٹ ورک ہیں, ان کو جو ہے بہت زیادہ توڑنے کی ضرورت ہے. جو مالی معاونت ان کو کی اور اس جاتی ہے, میں اور آپ اس بات سے متفق ہے کہ اس میں صرف ہمیں سیکورٹی فورسز پر خواہ کسی بھی
سیکورٹی فورسز کی ہم بات کریں اس پر صرف ہم انحصار نہیں کر سکتے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی اونرشپ لینی پڑے گی. پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو اونرشپ اب لینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان ہے تو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم سب ہیں، یہ بات میں کہتی ہوں. اور وہاں پر بلوچستان کا ایک اور یہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ وہاں کی جو کچھ اینٹی پولیٹیکل لوگ جو ہے جہاں جو اس وقت گورنمنٹ میں نہیں آ سکی ہے، تو ان کا جو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس وقت مظلوم بن کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں، جیسے وہ سردار اختر منگل اور ان کے الائز وغیرہ ہیں. لیکن یہ بات سب کو سمجھنا پڑے گی کہ جو ہے اگر آپ کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے اور آپ ہارڈ اسٹیٹ ہیں تو پھر جو ہے کسی کے لیے بھی کسی قسم کی بھی دہشت گردی کی کوئی معافی جو ہے گنجائش بھی نہیں رکھی جاتی، اور ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا. فہمیدہ یوسفی صاحبہ گئی تھی، جو ہمارے جمشید خان صاحب جو کہ اسلام آباد میں ہمارے ریگولر پینلسٹ ہے، وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے. اور میں خود بلوچستان پورا بلوچستان گھوم کر مختلف اوقات میں مجھے اپنا مشاہدہ ہے، میں نے اس پر بہت زیادہ لکھا بھی ہے. بلوچستان کا رقبہ جو ہے نا پورے پاکستان کے رقبے کے ہاف ہے، آدھا ہے. بلوچستان میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ سپلائی لائن کو بھی ممکن نہیں بنا سکتے. بلوچستان کے اندر ایسے پہاڑ ہے جہاں پر جو دہشت گرد ہے انہوں نے 70s سے لے کر اب تک مختلف اوقات میں باقاعدہ وہاں پر قلعے تعمیر کر دیا ہے، سرنگیں بنائی ہوئی ہے. وہ وہاں پر پوری زندگی گزارتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. بلوچستان میں جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی بلوچستان کی اس والی صورتحال کی ذمہ دار ہے. اور کل جس طرح انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ معدنیات اور وسائل کی جنگ ہے، مگر پاکستان ریاست اپنے وسائل کو، اپنے معدنیات کو، اور جو پاکستان کے اپرچونٹیز ہے، جس طرح افتخار پردوس نے بھی کہا تھا، ابھی فہمیدہ نے بھی اشارہ کیا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری صلاحیت پاکستانی ریاست رکھتی ہے. اس پر ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب سے بھی بات کریں گے کہ وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. مگر ساتھ میں یہ بہت لازمی ہے کہ بلوچستان کے اندر اس قسم کی شورش ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. 70s میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ایک پڑوسی ملک جو آج کل ہمارا بہت بڑا اتحادی ہے اور ہم نے اس کی بہت بڑی مدد کی، اور جو معاہدہ ہوا اس کے بعد ایک نئی ڈائنامکس اور اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کے ایک شہنشاہ کے کہنے پر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت، جس طرح میں نے ابتدا میں غلطیوں کی بات کی، عطاءاللہ مینگل کی حکومت کو برطرف کیا جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی. اس کے بعد خیبر پختونخوا کی اس وقت کی صوبہ سرحد کی صوبائی حکومت، وہ بھی نیشنل عوامی پارٹی کی تھی. مفتی محمود صاحب ادھر وزیر اعلیٰ تھے، ارباب سکندر یہاں پر گورنر تھے. اس والی حکومت نے استعفیٰ دے دیا. بلوچ مزاحمت کار وہ پہاڑوں پر چل گئے، وہاں پر آپریشن شروع ہوا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب اس وقت کی ضیاء الحق کی حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے اس آپریشن کو ختم کیا، اور جو لوگ حیدرآباد جیل میں قید تھے ان کو رہائی دلائی. اس وقت بھی ولی خان کا موقف یہ تھا، جو اپوزیشن لیڈر بھی تھے، کہ ہمیں پاکستان کے آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے قومیتوں کے اور صوبوں کے مسائل کے حل پر توجہ دینی ہوگی، ہمیں ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یلدیو صاحب ایک ڈپٹی رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے را کے، جو کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مشن را، اس میں وہ کل کر ڈاکومنٹس کی بنیاد پر، ڈیٹا کی بنیاد پر، واقعات اور شواہد کی بنیاد پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ماضی میں انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے افغانستان کی سرزمین کو کس طرح استعمال کرتی آئی ہے. خاص کر گزشتہ 9-10 مئی کے بعد جب پاکستان نے ایک اڑان بھری اور پاکستانی عسکری اور سفارتی سطح پر خود کو پوری دنیا کے سامنے انڈیا کے مقابلے میں برتر ثابت کیا، اس کے بعد یہ اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، یا خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، یہ تمام چیزیں میرے لیے یا پیمیدہ یوسفی کے لیے یا وہ لوگ جو کہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں غیر متوقع نہیں ہیں.
مگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے صوبوں اور پورے پاکستان کا سٹیک لینا ہوگا. وہ سٹیک ہولڈر بن کر عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو بات بنے گی. سیکورٹی فورسز کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایریا میں شورش ہے، ایک ایریا میں بدامنی ہے، ایک ایریا میں دہشت گردی ہے. سیکورٹی فورسز ایک مینڈیٹ، ایک طریقہ کار کے مطابق وہاں جا کر آپریشنز کرتی ہے، کارروائیاں کرتی ہے. اس کے بعد کلیئر کر کے وہ سول ایڈمنسٹریشن کو وہ علاقہ، وہ ریجن دے دیتی ہے. مگر اس کے بعد جو ہمارا کرپٹ سول ڈھانچہ ہے، وہ لوگ معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتے. مثال کے طور پر کل میں سن رہا تھا محمود خان چکزئی صاحب کو بھی اور اختر مینگل صاحب کو بھی، جو کہ عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے ہیں. 2-3 بار وہ مختلف ادوار میں بلوچستان کے چیف منسٹر رہے ہیں. وہ جو بتا رہے تھے تو ان سے کسی نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ دونوں پارٹیاں یا آپ دونوں لیڈرز بلوچستان کے حکمران رہے ہیں، تو جب آپ لوگ بے اختیار تھے جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے حکومتیں کیوں قبول کی؟ محمود خان چکزئی صاحب کے بھائی وہ ماضی قریب میں بلوچستان کے گورنر رہے ہیں. یہ تمام تاریخ کا حصہ ہے. مگر پھر چلتے ہیں کہ نئی علاقائی سب بندی میں پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں کا یا دنیا کی نظروں میں ایک سٹار بنا ہوا ہے. آج بھی ایک ممتاز امریکی اخبار کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ روز جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر کلیش پیدا ہو گئی، ایک دوسرے پر حملوں کے دعوے کیے گئے اور حملوں کی تیاری ہو رہی تھی خاص کر امریکہ کی جانب سے، تو قطر اور پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا اور اس ٹمپریچر کو کم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اس وقت بھی ان محاذوں پر یہ دو ممالک خاص کر پاکستان وہ ڈٹا ہوا ہے. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو مجھے یہ بتائیے، اور میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں اور انڈین میڈیا کو بھی فالو کرتا ہوں، آپ کس طرح جو ہے نا اتنی استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ جو پاگل انڈیا میڈیا ہے اس پر روزانہ کی بنیاد پر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھنے کی جو ہے نا کوشش کروں. بہت شکریہ آپ کا عقیل یوسفزئی صاحب. آپ پاکستان کے ان منجے ہوئے صحافیوں کو میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو کہ نہ صرف یہ آپ کی محبت بین ہے. الاقوامی امور، افغان امور اور اس خطے کی بدلتی صورتحال پر آپ کی نظر ہے. مگر میری نظر آپ پر ہے، میری نظر آپ پر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ کا شو تو اپنی جگہ پر، وہ تو ہمارا انٹر، مگر ان پاگلوں کو جس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں یہ تو میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. تو میری نظر آپ پر ہے. یہ میرے خیال سے ابھی 5 سے 7 منٹ پہلے ہی میں نے ان کا ایک چینل جوائن کیا ہوا تھا، تو بالکل آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، ریالٹی پہ بات کرتے ہیں، یا جو کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ چیزیں پسند ہی نہیں کی جاتی ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ سچ بولنے لگتے ہیں تو وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، سننا ہی نہیں. ہاں وہ سچ، ہاں جی آپ کو جو ہے وہ پھر اوور لیپ ہو جاتا ہے، آپ کو بات نہیں کرنے دے دیتے، کیونکہ ابھی وہ وہاں پہ ریاست، سیاست اور عوام جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے ہندوستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ریاست اور سیاست اور عوام، یہ 3 علیحدہ علیحدہ وہاں پہ آپ کو فیکٹر نظر آئیں گے. ریاست جو ہے وہ عرصہ دراز سے فالس فلیگ، جھوٹے پراپیگنڈے. اب آپ دیکھیں معیار یہ ہے کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ بھی پاکستانی حملہ قرار دے دیا تھا. ان کی میڈیا نے اتنی بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ پاکستان نے ٹڈیوں سے حملہ کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے غبارے، آپ کو یاد ہوں گے، کوئی غبارے کبوتر جی وہ کشمیریوں کے کبوتر بھی پکڑ لیے تھے. تو اگر اس طرح کا معیار ہوگا تو ڈیفینیٹلی اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس طرح کی گفتگو کے قائل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری تربیت کا حصہ ہے. مگر جو زبان سمجھتے ہیں نا ان کو اسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ بھی جی اس فرنٹ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے یوسفزئی صاحب. وہ فرنٹ ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم خالی چھوڑ دیں گے تو وہ فالس نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو غیر فطری علاقائی تعلقات، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو میں بڑا ہنسا ہوں عقیل یوسفزئی صاحب. میں تو بڑا حیران بھی ہو گیا کہ ایک بڑا منجا ہوا بندہ اور بڑی جو سنت کے مطابق اور افغانستان کو ریپرزینٹ کرنے والے ان کے ایک منسٹر صاحب نے جا کے بول دیا ہے
کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہی ہے. میں اس وقت سے سرچ میں لگا ہوا ہوں, دیکھ رہا کہ ہوں کس طرح اس کو لنک کروں یا جسٹیفائی کروں. ہاں نہیں بنتا, کس طرح جسٹیفائڈ کروں نا, مجھے مطلب وہ لنک کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے مختصر یہ کہہ دیا کہ ایک فادر لینڈ بن گئی ہے, ایک مادر لینڈ ہے, اور یہ دانا لینڈ ہے, مطلب نانی کی لینڈ ہے. بس تو یہ اب تین جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن ان کو اپنے ڈی این اے کا ہی پتہ نہیں ہے. تو لیکن پھر اگر میں ماضی میں جاؤں تو پھر وہ ڈی این اے جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے بہت زیادہ. اس پر ہم جو ہے نا بہت کھلے انداز میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتے, اس سے بہت مزید پیچیدگیاں پیدا ہوگی. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. تو اس وقت جو ہے دیکھیں ہمیں اس وقت دو فرنٹ تو ہمارے لیے آلریڈی ابھی سے نہیں ہے, عرصے دراز سے ہیں جی, اور 2 فرنٹ کا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے. ایک فرنٹ کو میں 2.5 بھی کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ ہمارے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور ایک مخصوص جماعت جو پتہ نہیں کبھی افغانی بنتے ہیں, کبھی ایرانی بنتے ہیں, کبھی جو ہے مخصوص ان کے کچھ لوگ ہیں, ان کو اگر موقع ملے نا, ان کا اس مخصوص جماعت اور اس کے جو یوٹیوبر, جو یہ انڈیا سے بھی پاگل جو باہر بیٹھے ہوئے, کوئی بیرسٹر خود کو کہتا ہے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے, ان کی تمام تر جو ہے نا ذائچہ ہمیں معلوم ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو ان کی باتوں کو تو یہ انڈین میڈیا تو چھوڑے, اسرائیلی میڈیا بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, مگر میرے خیال میں وہ بے نقاب ہو گئے بری طرح. ہاں, اوور ٹو یو. بہت بری طرح. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں یہ جو ڈوئل ڈاکٹرین ہے نا, ڈوال, یا میں تو ان کو آسان لفظوں میں ڈیول ڈاکٹرائن کہتا ہوں, یعنی یہ جو عجیب ڈیول کی ہے. تو یہ آپ خود سوچیں, ایک ملک کا مطلب قومی سلامتی کا مشیر, قومی تباہی یعنی خطے کی تباہی کا مشیر بنا ہوا ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ قومی سلامتی کسے کہتے ہیں اور قومی تباہی کسے کہتے ہیں. یعنی آپ اپنی قومی سلامتی کے بجائے نہ صرف قومی تباہی بلکہ خطے کی تباہی کے مشیر آپ بنے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ طور پر ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس کا کام کر رہا ہے, ایک پورے ونگ بنایا ہوا ہے جو یہاں پہ پراکسیز کو ذریعے. اور یہ میں آپ کے توسط سے عقیل یوسفزئی صاحب اپنا یہ مختصر سا جو ایک طالب علم کا تجربہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندور 2 کی بار بار بات کی جاتی ہے نا, تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ سندور 1 کی ناکامی جو ہے یہی ان کا سندور 2 ہے. یعنی سندور 2 کی تو تب ضرورت پڑی جب سندور 1 ناکام ہو گیا. اب سندور 2 کیا ہے؟ سندور 2 سنیے گا. سندور 2 یہ یعنی بونڈی قسم کی حرکتیں, اوچھی ہتھ-کنڈے, یعنی پراکسیز کو پیسے دے دو, آپس میں لڑوا دو, لسانی بنیادوں پہ لڑا دو, اور نفرت کا بیج بونا شروع کر دو, اور مطلب چھپ کے وار کرنا, جس کو بولتے ہیں نا وہ بزدل جو بنیے کا حرکت ہے. ہندو ذہنیت کا جو ہے نا ایک تاریخی اس کا ایک پس منظر بھی ہے. ہاں اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, آپ نے بات کی نا ہندو ذہنیت کی. ابھی آپ کا کتنا تجربہ ہوتا رہا ہوگا, آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر, آپ کے ساتھ کتنے ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, ہمیشہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ محبت کے رشتے ہیں ان کے, اور بڑے جذباتی ہمارے اسکول فیلوز بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. یہ مینٹیلٹی بالکل مختلف مینٹیلٹی ہے, یہ جو اپوزٹ مینٹیلٹی ہے. ہاں بالکل, وہ اس طرح ہے کہ جو ہندوستان کے اندر بڑے سین وائسز ہیں, ہندوستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا کہ شیو کی دھرتی میں صرف برہمن رہ سکتا ہے, یہ بالکل مختلف آئیڈیالوجی ہے. یعنی یہ ہندوؤں کا بھی پرچار نہیں کرتے, نہ ہندوستان کا یہ پرچار کرتے ہیں. ان کا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو برہمن ہے نا, برہمن, یہ شیو کی دھرتی میں پاک لوگ ہیں, یعنی بڑے پاک پرسا لوگ ہیں, اور باقی شودر, دلت جو کروڑوں کی تعداد میں 37 کروڑ تو اچھوت ہیں صرف ان کے, تو یہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ناپاک ہیں, انکلوڈنگ جو دیگر مذاہب ہیں, جو اقلیتیں ہیں. تو شیو نے کہا ہے کہ جی صرف برہمن رہ سکتا ہے اس اکھنڈ بھارت میں. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس طرح کی جو مینٹیلٹی ہوگی, اس طرح کی جو سوچ ہوگی, تو وہ سوچ جو ہے وہ کس کے بھلے میں جائے گی؟ یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت خود ہندوستان ہے. ہاں ہندوستان ہے. یہ میں آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں, پھر آپ نے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک نشست ہماری ہوئی ہے راولپنڈی میں, آپ کو پتہ بھی ہے, گزشتہ ہفتے. جی. تو وہاں پر حامد میر صاحب نے, بہت لیڈنگ جرنلسٹ ہے, اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان اور انڈیا پر چند لوگ جو سمجھتے ہیں ان میں وہ سرپرست ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو انڈین پارلیمنٹ ہے, انڈین پارلیمنٹ کے اندر اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ لگا ہوا ہے, اور اس نقشے میں یہ جو ڈی این اے والے ہمارے مولوی صاحب ہیں ان کا افغانستان بھی شامل ہے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ اچھا یہ بھی ہے.
نہیں سر، یہ بڑی پہلے کا ہے، اور یہ جب سے مودی برسر اقتدار آیا ہے تو ان کی لوک سبھا میں ایک میپ لگا ہوا ہے، تو امیر خان متقی جب وہاں پہ گیا انہوں نے اس کو آجو باجو ہر جگہ گھمایا، چکر دیے، ادھر لے کر نہیں گیا، وہ مدرسے بھی لے گئے، وہ جس کو ایک وقت میں ریڈیکل اسلام کہتے تھے نا، وہ اب ریڈیکل اسلام ختم ہو گیا نا، منافقت شروع ہو گئی ہے، تو وہ ریڈیکل اسلام کو ایک مدرسے میں بھی لے کر گیا۔ اچھا مدرسے میں نہیں لے کر گئے، صرف ان کو کہا کہ آپ یہ دیوبند والا جو مکتبہ فکر ہے اس کو یہاں پہ بھجواؤ، 5000 اساتذہ یہاں پہ بھجواؤ ہندوستان میں، تاکہ یہاں کے لوگوں کو پڑھائیں یہ جو آپ کا جو ریڈیکل اسلام ہے، یعنی جس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے تھے نا، ہمارا تو مذہب ہے۔ تو ایک تو یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے، پھر انہوں نے ادھر ادھر ان کو بڑا گھمایا، لیکن وہ لوک سبھا نہیں لے کر گئے ان کو، اور لوک سبھا شاید اس لیے نہیں لے کر گئے کہ امیر خان متقی کو پہلے سے بھی پتا ہے کہ اکھنڈ بھارت جو ہے، نہیں سر وہ اعتراف کر رہے ہیں، جب ڈی این اے ایک ہو گیا تو ہمیں کیا سر، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ بالکل تو جب ان کو آپس میں انہوں نے ڈی این اے میچ کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت میں، تو یہ جانے اکھنڈ جانے تو کھنڈوا جانے، ہمیں تو اور ان کا ڈی این اے جانے۔ اچھا بخاری صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ بلوچستان کے آپریشن کی نوبت کیوں پیش آئی، اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آیا آپریشن کے بعد وہاں پر کوئی بڑی تبدیلی خاص کر سیکیورٹی کی تناظر میں واقع ہو سکتی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی اس والے تھریٹ کے بعد جب وہاں پر ایک نیکسس بنا ہے، بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا یوسف زئی صاحب، اور یہ تصویراتی پہلو لیے آپ کا یہ سوال۔ ایک تو بلوچستان پہ میں خود بات کروں گا، سن آف دس سائل، تو بلوچستان کے حوالے سے میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ دیر از نو پرفیکشن، کچھ ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہوگا، کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم نے آپریشن لانچ کیا ہے، یہ میں کئی مہینوں سے بار بار میڈیا پہ یہ چیخ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور مشکل میں پڑ جائیں، تو اس سے پہلے یہ آپریشن جو تھا اس کو ہر صورت میں لانچ کرنا تھا، کیونکہ ناگزیر ہو گیا تھا، ناگزیر ہو گیا جی آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ جو ہم فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا سر، ڈیموکریسی میں یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں، یعنی آپ نیگوسیشن، ٹیبل ٹاک، افہام و تفہیم، گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹ، لیکن اگر کوئی آپ کے اس ڈیموکریٹک سٹرکچر کو مانتا ہی نہ ہو، جو آپ کے پارلیمان کو مانتا ہی نہ ہو، جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہ ہو، اس کے ساتھ بات کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آپ بات چیت قطعی طور پر نہیں کر سکتے، نہیں نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فیکٹر آ گیا، کوئی کاز ہوتی ہے نا سر، کوئی کاز، تو اس کاز پر آپ اس کو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی اس کے لیے بناتے ہو، تو اس کاز سے ریلیٹڈ آپ اس سے گفتگو کرتے ہو۔ کوئی کاز بھی نہیں ہے نا، یہ تو ملیٹنٹس ہیں، میں ابھی کیا ٹرم استعمال کروں، بس پیسہ دو اور جو مرضی کروا لو آپ، ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کا علاج یہی ہے، جو میرے بچوں کے خون کی ہولی کھیلے گا اس کا انجام یہی ہوگا کہ آپ اس کو عبرت کا نشان، اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے۔ مگر آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بلوچستان میں تو جو ڈیٹیلز آ رہی ہے وہ تو بہت کمپریہنسو قسم کا آپریشن چل رہا ہے، پہلی بار ہم اس قسم کا کوآرڈینیٹنگ جو ہے نا ایک آپریشن دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اگر وہاں پر یہ انڈیا اور بھارت اور ڈی این اے وغیرہ کی باقی لوگ جو ہے اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا دوسرا محاذ جو ہے نا وہ ایک بار پھر خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے، اگرچہ خیبر پختونخوا کے اندر آلریڈی دہشت گردی جاری ہے؟ دیکھیے عقیل یوسف زئی صاحب، یہ بلوچستان کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی جو اس کے ساتھ ریلیونسی بنتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہمیں دو فیکٹرز کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ایک تو جو ایک سیاسی یا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے سیاسی جماعتوں کا، ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں، ووٹ کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے مختلف نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لر و بر، اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ، لر و بر بھی کھل کے سامنے آ گیا نا سر، وہ تو بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ اغوان پھر پشتون، پھر پشتون سے اغوان، ابھی کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے کہ ادھر والوں کو کیا بولتے ہو، ادھر والوں کو کیا بولتے ہو، تو یہ چیزیں ابھی بڑی واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر موجودہ حالات میں آپ کو بڑا ایک اہم کام کرنا پڑے گا، جس طرح ڈائنامکس ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ہماری سملیرٹیز بہت ہیں، یعنی بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے اور بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، تو ادھر آپ نے انگیج کرنا ہوگا، جہاں آپ کی ملٹری فورسز جو ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پھر اس کے بعد آپ کے جو قبائلی مائدین ہیں، قبائلی معتبرین ہیں، پھر بالخصوص علماء کرام جو ہیں، ان کو بھی آپ نے انگیج کرنا ہوگا، ان کو، اور پھر جو وہاں کا مقامی جو صحافی ہے جو سمجھتا ہے وہاں کے ڈائنامکس کو، مطلب یو آر ون آف دیم، کہ آپ جیسے لوگ جو ریپرزینٹ کریں، اور ان تمام آپریشنز، یہ آپریشنز نہیں ہے سر، یہ ہم اپنے ملک میں پیس، امن
اور ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا حق ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. جی جی بالکل، یہ ہم سب نے حصہ ڈالنا ہے. آپ اس میں بڑا بھرپور، میں آپ کو مانیٹر کرتا رہتا ہوں. میں بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. حسن خان، آپ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ نے ایک آدھ بندے کا نام لیا تو پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا بلوچستان میں اتنے پشتون مارے گئے، بلوچ مارے گئے یہ پچھلے 3-4 دنوں میں، تو وہ بھائی صاحب جو ہے پھر نہیں آئے یہاں پہ پریس کلب کے سامنے. وہ جو انسانی حقوق کے پھر علمبردار بھی بن جاتے ہیں، آرٹیکل 19 اور 18 بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ کہاں گئے سر؟ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو آتے تھے وہ تو اس طرح ہے کہ ہمارے تجزیہ کاروں نے، پھر میں آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ نے ادھر جانا ہے. ہمارے تجزیہ کاروں نے جو ہے نا، وہ یہ جو افغانستان نے پاکستان پر حملے کیے تھے آپریشن غزل الحق سے پہلے، تو آپ یقین کریں کہ نیشنل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے بعض پشتون تجزیہ کاروں نے شمالی افغانستان سے کوئٹہ پر جو ہے نا یا چمن پر بمباری کی. میں نے کہا خدا کے بندو ذرا گوگل کر لیا کرو. کم از کم اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذرا درست معلومات فراہم کریں. اچھا، یہ جو گوگل کی معلومات ہے نا، اس کے ادھر بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں، گوگل کی معلومات جو ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی تو ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں، وہ آپ کو لیفٹ والا سائڈ جو ہے نا رائٹ پر، یا بیک والا جو ہے نا فرنٹ پر بھی دکھا سکتا ہے. نہیں وہ ایک اور چیز ہے. ابھی ہمارے دیکھیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا بڑا ایک زبردست میکینزم ہے، فیکٹ چیک. آپ اس فیکٹ چیک میں جائیں نا، یعنی آپ کو ایک فیکٹ بھی چیک کرنا ہوگا. میں آپ کے ساتھ ایک قصہ بڑا مختصراً شیئر کرتا ہوں. انڈین ایک اینالسٹ ہے، بڑا پاکستان کے خلاف بیشنگ کرتا ہے، وی لاگز بھی کرتا ہے. اس کو میں روہت شرمناک کہتا ہوں. ہاں، میں اس کے ساتھ کبھی کبھی میری اور اس کی اپنی کلاس ہوتی ہے. میرے ساتھ بہت گزارا کرتا ہے. آپ کے ساتھ تو دشمنی ہے اس کی، میرے ساتھ گزارا کرتا ہے. اس نے اس دن پروگرام کے اندر مجھے کہا، میں نے ایک صرف سوال کر لیا کہ یار آپ انڈس واٹر ٹریٹی پہ اتنا پروگرام کر رہے ہو، تو میں نے ان کو 1-2 رولز بتائے. اس میں ایک برنن رولز تھا اور آرٹیکل 8 یا 12 کا میں نے پوچھنا چاہا. تو جب اس کے پاس جواب نہیں تھا تو آگے سے مجھے کہتا ہے کہ یار چھوڑو، میں تو جواب نہیں دے سکا. اچھا آپ بتاؤ کہ انڈس واٹر کمیشن کا آخری اجلاس کہاں ہوا؟ چلو یہ کوئی پوچھ. تو میں نے اس کو کہا کہ جی یہ تو نیو دہلی میں ہوا تھا، ہندوستان میں ہوا تھا، مئی کے مہینے میں ہوتا. کہتا ہے نہیں یہ مارچ اسلام آباد میں ہوا تھا. اب میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے. یہ گوگل ہی تھا سر. میں نے بعد میں چیک کیا، میں نے کہا گوگل میں تو اس نے نہیں چیک کیا. اچھا گوگل میں اس نے اسکرول نہیں کیا، پہلے لکھا ہوا ہے مارچ اسلام آباد، اور آخری اجلاس نیچے تھوڑا اسکرول کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ مئی 2022 نیو دہلی ہندوستان میں آخری اجلاس ہوئے. تو اس طرح کے اگر آپ گوگل کا سہارا لے کر اور اسٹڈی کیے بغیر کریں گے تو لوگوں کو گمراہ کریں گے. جی سر، یہ فالس نیریٹو ہے، یہ جھوٹا بیانی ہے. اس میں انٹینشن یہ ہے ہی نہیں ہے نا سر. دیکھیے آپ کی انٹینشن اگر یہ ہوتی ہے کہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ حقیقت اور فیکٹ پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اپروچ وہ نہیں ہوتی. یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پہ فالس نیریٹو بلڈ کرنا ہے، یعنی آپ جھوٹ بولو، اتنا کمال کا آپ جھوٹ بولو نا، اتنی شفافیت سے جھوٹ بولو وہ سچ لگنے لگے. آپ یقین جانتے ہیں یوسف زئی صاحب، کبھی کبھی جو ہے یہ اتنا جھوٹ کوئی بول دیتے ہیں نا، جیسے ایک تو چھوٹا ہوتا ہے نا، ٹیز کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، مطلب جھوٹ کی بے عزتی کرتے ہیں لوگ، یہ توپ مار دیتے ہیں، یہ توپ مار دیتے ہیں. بندہ بولتا ہے یار کہیں میں غلط تو نہیں ہو گیا. مگر پاکستانی صحافیوں کو کم از کم کوئٹہ اور پشاور کے بارے میں درست معلومات دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ پر واقعتاً فخر کرتے ہیں کہ آپ ان پاگلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے جو ہے نا ون مین آرمی ہے. خوش رہے، اپنا خیال رکھیں، آپ کو تکلیف دیا کریں گے. بہت شکریہ. آپ یقین کریں مین اسٹریم میڈیا پر ڈاکٹر سجاد بخاری جس طرح ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں اس کی معلومات کو اور اس کی ٹالرنس لیول کو. جو شرما صاحب کی بات کی، ان کے ساتھ میری اپنی بھی انٹریکشن ہوتی ہے، شکر ہے ان کی بڑی مہربانی، میرے ساتھ بہت گزارا کرتے ہیں. مگر پھر بھی غلط معلومات کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے، اگر انڈین ڈسپلے کر رہے ہیں تو سمجھنے والی بات ہے. اگر افغانستان کا میڈیا ڈسپلے کر رہا ہے، سمجھنے والی بات ہے. کسی اور ملک کا میڈیا اگر پشاور کو اور کوئٹہ کو اپنے اینگل سے ڈسپلے کر رہا ہے تو ہمیں کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے. مگر جب پاکستان کی بعض پارٹیاں اور ان کے ترجمان جو کہ نام و نہاد سوشل میڈیا پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ڈالر گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جب وہ غلط معلومات دیتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کی اپنی حیثیت، ان کی اپنی اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے.
اچھا، یہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے افغان مہاجرین کی واپسی کا. ہمارے بہت اچھے بھائی، بہت باخبر صحافی ڈاکٹر سجاد بخاری کی طرح اختر گلپام صاحب، جو کہ سنو نیٹ ورک اور فیملی کا حصہ بھی ہے، وہ لائن پر موجود ہے. ٹائم بھی کم ہے. السلام علیکم اختر گلپام. وعلیکم السلام عقیل صاحب. بہت شکریہ. اب اپڈیٹس دے دے، ٹائم کم ہے، کہ آپریشن کی کیا صورتحال ہے، کن کن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر مہاجرین کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو بس میں نے درمیان میں آپ سے کوئی اور مزید جو ہے نا کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے. بہت شکریہ عقیل صاحب. ہمیشہ جب آپ کی آواز سنتا ہوں تو بڑی دلی خوشی مجھے ہوتی ہے. بھی آپ میرے پسندیدہ رپورٹرز میں ہیں. اچھا یاد رہے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تھینک یو عقیل صاحب. مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ واقعہ جو ہوا تھا اس کی تسلسل میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور بلوچستان پولیس نے جو ہے وہ ایک جوائنٹ جو ہے وہ آپریشن شوبان جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے فتنہ الخوارج کے خلاف. اب تک جو تازہ ترین ہمیں جو معلومات حاصل ہو رہی ہے، اب تک 106 جو دہشت گرد ہے فتنہ بلوچستان کے، ان کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کیونکہ دور دراز پہاڑی اور دشوار گزار یہ علاقہ ہے، ہیلی کاپٹر پاک فوج کے جو بختر بند گاڑیاں ہیں اور کافی بڑی تعداد میں اسلحہ اور ساز سامان جو ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاک فوج، فرنٹیئر کور بلوچستان اور بلوچستان پولیس کو جو ہے وہ قبائلی جو لوکل قبائلی ہیں ان کی حمایت بھرپور حمایت حاصل ہے. آج بھی قبائل نے جو ہے وہ پاک فوج کی حمایت میں، آپریشن شوبان کی حمایت میں جو ہے وہ زیارت میں جو ہے بھرپور اور بڑی ریلی جو ہے وہ نکالی تھی، اور اس میں پاک فوج کی زندہ باد اور اس آپریشن کی حمایت جو ہے اس کا پر مکمل اعتماد، مطلب عوام کی حمایت اور تائید بھی حاصل ہے اس آپریشن. بالکل مکمل حمایت اور تائید بھی حاصل ہے. ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپریشن تو جاری ہے بلوچستان اور کے پی کے میں وقتاً فوقتاً تو آپریشن چلتے رہتے ہیں، لیکن بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں یہ پہلا کوئی بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے. بالکل، یہ میں کہنے والا تھا. ہاں، اس سے پہلے بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں بلوچ بیلٹ میں، بلوچ علاقوں میں وہاں پہ ہوتے رہے ہیں، لیکن پشتون بیلٹ میں اب پہلی بار جو ہے ریاست پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہاں پہ ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جانا چاہیے. اسپیشلی مانگی ڈیم کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن نہ صرف یہاں لوکل قبائل کی بھی خواہش تھی، بلکہ ریاست نے بھی سمجھا کہ اب جو ہے وہ اس کا کلام کما کرنا چاہیے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک عقیل صاحب یہ آپریشن جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد، اس پریس کانفرنس کے بعد کہ ہم افغان مہاجرین کو پاکستان سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے، افغانستان بھجوائیں گے، تو اس کے بعد ملک بھر کی طرح نہ صرف بلوچستان بلکہ چمن اور دور دراز کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ اس آپریشن میں کافی تیزی آئی ہے. روزانہ ہزاروں کے افراد تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو افغانستان واپس جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. چمن لایا جا رہا ہے، ود ہولڈنگ کیمپ ہے پاک افغان بارڈر پر 0 پوائنٹ پر ود ہولڈنگ کیمپ قائم کیا گیا. یہاں پر لایا جاتے ہیں اندرون شہر بلوچستان کے دیگر اضلاع اور اسپیشلی کراچی سندھ کے جو افغان مہاجرین وہ یہی روٹ استعمال کرتے ہیں، اور اسی روٹ کے ذریعے جو ہے مطلب دہشت گردوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے، اور جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری. بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں بہت زبردست ڈیٹیلز دے دی ہے. اور یہ ایک نکتہ ہے کہ میں بالکل اس سے متفق ہوں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ پہلی بار بلوچستان کی تاریخ میں پشتون بیلٹ میں بھی آپریشن ہونے جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح افتخار فردوس نے کل کہا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے کہ افغانستان اور بھارت کی سرپرستی میں اور کسی نہ کسی حد تک ٹیکنالوجی کی حد تک اسرائیل کی سرپرستی میں جو ایک نیکسس ہے، ان کی بہاف پر خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش خراسان نے بھی انٹری ماری ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ پشتون بیلٹ کو بھی صاف کیا جائے. میں تینوں معزز مہمانوں کا، اپنے پروڈیوسر کا، سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپڈیٹس دیے، ہمیں معلومات دی، اور ہمیں اپنی قیمتی معلومات سے اور آراء سے اور تجاویز سے نوازا. آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ پاکستان کے اندر تمام جو علاقے ہیں، پاکستان کے صوبے ہیں، وفاقی یونٹ ہیں، وہاں پر بشمول آزاد کشمیر، وہاں پر ہم امن دے کے، ترقی دے کے، استحکام دے کے، اس طرح کہ پاکستان کا مستقبل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت شاندار ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.